أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض اور مت تمنا کرو ایسی بات کی جس میں اللہ نے فضیلت بخشی ہے بعض کو بعض پر. مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے اور عورتوں کے لیے وہی حصہ ہے جو کچھ وہ کمائی ہے. وصلی اللہ من فضلی اور اللہ سے اس کے فضل کے بارے میں سوال کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری علم رکھنے والا ہے. بزرگوں اور دوستو، اس آیت کریمہ سے پہلے گزری ہوئی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ فرمایا تھا کہ ہم تم پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. ہم تمہارے تمام وہ معاملات، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو یا لین دین، کاروبار، تجارت، دنیاوی معاملات ہو، اس میں بھی ہم تمہارے لیے بہت ہی آسانیاں رکھیں ہیں. کسی چیز پر ہم تم کو بوجھ اور کوئی سختی کا معاملہ ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کیا اور نہ یہ میرا ارادہ ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا یرید اللہ ان یخفف، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا بوجھ بالکل ہلکا ہو، یعنی تم پر کوئی ایسا عمل کے اعتبار سے بوجھ نہ ڈال دوں کہ تم کر نہ سکو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں تم کتنے طاقت والے ہو، بلکہ تم بہت کمزور ہو، تم زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہو. ایک آدمی بہت سالوں سے خوشی کی زندگی گزارتا ہے، اچانک ایک پریشانی آتی ہے، بندہ اپنے رب سے رشتہ توڑ دیتا ہے. کیوں آ گئی یہ پریشانی؟ ہم بہت کمزور ہیں. انسان کو اللہ نے بہت ہی کمزور بنایا، اسی لیے اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کوئی مشقت اور کوئی سختی کا معاملہ فرمائے. لہذا اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر. اس کے بعد پھر ایک آیت کریمہ گزری تھی جس میں اللہ نے فرمایا تھا تم آپس میں باطل اور گناہ اور غلط طریقے سے کسی کا مال کھانا پینا مت کرنا. تم تجارت، محنت اور کوششوں سے تم روزی حاصل کرو، میں تجھ کو دینے والا ہوں.
اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچو، ہم بڑے گناہ خود معاف کر دیں گے، یا فرمایا تھا بڑے گناہ سے تم بچو، اس سے کوشش کرو بچنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہوں گے ہم اس کو درگزر کر دیں گے۔ اور وہ بڑے گناہ کبائر، شرک کا عمل، اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، شراب بار بار پینا، غیبت کو خوب شوق سے اور بار بار کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جب تم ان سارے گناہوں سے بچو گے تو ہم چھوٹے گناہ تمہارے ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں اور اس پر کوئی باز اور پوچھ اور سوال نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کی شان نزول، اللہ فرمایا تم ایسی باتوں کا تمنا مت کرو جو ہم کسی کو کسی پر فضیلت بخشے ہیں۔ مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو وہ کمائے گا، عورتوں کے لیے نیکی کا وہی اجر اور حصہ ہے جو وہ کمائے گی۔ یہ آیت کریمہ خاص موقع پر نازل ہوئی اور واقعہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی عورتوں میں ایک مشورہ اور ایک بات چل پڑی اور آپس میں عورتیں اس طرح کی باتیں کرنے لگیں، اور اس کا اظہار حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عورتوں نے کی، اور ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی درخواست کی اور انہوں نے اس ساری باتوں کو سنا دی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مدینہ کی عورتیں یہ بات آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے کرتی تھی، کاش کہ ہم بھی مرد ہوتے تو ہم اس طرح کا عمل کرتے، کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہم کو وراثت میں ڈبل حصہ ملتا، کاش ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں جاتے اور مال غنیمت خوب حاصل کرتے، ہم مرد ہوتے تو ایسا کرتے ایسا کرتے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں وہ لوگ آپس میں کرتی تھی، اور اس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ سے ان لوگوں نے کی، اور یہ بات نبی کو حضرت ام المومنین سنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل تھے جو کبھی کبھی عورتیں نبی کے سامنے یہ کہتی تھی کہ کاش ہم بھی مرد ہوتے تو مردوں کی طرح ہم جہاد کرتے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کہنے لگی یا رسول اللہ کتنے خوش نصیب ہیں مرد حضرات کہ برابر آپ کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، برابر آپ کی بات سنتے ہیں، اور برابر آپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہر وقت ان کو نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ نبی کے دور میں بھی عورتیں نماز پڑھتی تھی جماعت کے ساتھ، لیکن کچھ نمازیں رات کے اوقات کی جو نمازیں ہوتی تھی اس میں عورتیں نہیں آتی تھی زیادہ تر، اور اس پر اللہ کے رسول کوئی حکم بھی نہیں فرماتے تھے، زور بھی نہیں دیتے تھے کہ ان کو آنا ہے، اور ان کی ترتیب ایسی ہوتی تھی کہ مرد حضرات پہلے آ جاتے تھے اور ان کی صفیں پہلے لگتی تھی، اس کے بعد پھر بچوں کا صف لگتے، غلاموں کے صف لگتے تھے، اور سب سے پیچھے عورتیں آتی تھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز سے فارغ ہوتے سلام پھیر دیتے، پیچھے سے عورتیں اٹھ کر کے چلی جاتی، نہ ان کا کسی مردوں سے ان کا کوئی ملاقات، نہ آنے جانے میں ان کی کوئی دشواری۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس طرح کا عمل ہوتا تھا تاکہ عورتیں بھی نماز سیکھ لے کس طرح رسول اللہ پڑھاتے ہیں، اور اس وقت تک کہ اس پر کوئی حکم نازل بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے عورتیں آتی تھی پیچھے اور پڑھ کر کے فوراً چلی جاتی تھی، مردوں سے کوئی خلط ملط ان کو نہیں ہوتا تھا۔ لیکن رات کے موقع میں عورتوں کے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زور نہیں دیتے تھے کہ آنا ہی تم کو، بلکہ رات میں عورتیں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ اس کی خواہش ظاہر کی کہ مرد حضرات کیسے ہیں جو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، کاش کہ ہم بھی ہوتے اور ہم لوگوں کے لیے بھی اجازت ہوتی
ہوتی تو ہم لوگ بھی اول صف اور پہلے صف جماعت میں پڑھتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ پکڑ کر کے آپ نے اپنے حجرے مبارک میں لے گئے اور ایک کونے میں بیٹھا کر کے کہا یہ ہے تمہاری مسجد, تم یہاں نماز جو پڑھو گی تنہا میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا مرد جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ یہ چلا عورتوں کے لیے نماز گھر میں رسول اللہ بھی پسند کرتے تھے. اور اگر پڑھنے پڑھانے کا حکم تھا تو اس طرح سے آج نہیں ہو سکتا ہے کہ مرد حضرات پہلے سب آ جائیں, پھر اور بچے کو صف ہو, پھر عورتوں کا صف ہو اور عورتیں پہلے چلی جائیں. اس طرح کے حالات بہت ہی دشوار کن ہیں, جس کی بنیاد پر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس پر پابندی لگا دی اور آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے آپ نے یہ اعلان کیا کہ اب آج کے بعد کوئی بھی عورت مسجد میں جماعت سے پڑھنے کے لیے نماز میں شریک نہیں ہوں گی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے کہا یہ بہت ہی سخت مسئلہ ہے, مدینے کی ساری عورتیں احتجاج کرے گی, اور نبی کے دور میں بھی اس طرح کی باتیں کرتی تھی, ہم مرد ہوتے تو ایسا کرتے لیکن آپ روک دے رہے ہیں تو بہت بڑا احتجاج ہوگا, اس لیے ہم لوگ تو کچھ نہیں کریں گے, پہلے آپ اپنے گھر سے اس کا عمل کرائیے. اور آپ اپنے گھر کی اپنی بیوی کو روکی. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ گئے اور اپنے بیوی سے سنائے دیکھو زمانہ اب ٹھیک نہیں ہے, اسی لیے تم رات میں خصوصاً فجر کی نماز, عشاء کی نماز اور اوقات میں بھی مسجد مت آؤ, تم گھر ہی میں نماز پڑھو. اور نبی کی یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو پیش آئی وہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی سنائے, یہ دیکھو اس طرح سے حالات ہیں اس لیے مت جاؤ. تو حضرت عمر کی بیوی تھی, وہ کہا کہ اچھا آپ مرد پڑھیں مسجد میں اور ہم لوگ گھر میں پڑھیں, ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم تو خود بھی جائیں گے اور مدینہ کی عورتوں کو بھی بلا کر کے جائیں گے. باہر سمجھانا بہت آسان ہے, گھر کو سمجھانا بہت مشکل ہے. ایک عالم باہر بہت اچھی تقریر کر لے گا لیکن گھر میں اپنے دین بنانا بڑا مشکل ہے. گھر میں اپنے گھر والوں کو دیندار بنا دینا یہ بہت مشکل کا کام ہے. باہر تو بہت عمدہ بیان ہو جائے گا, دعوتیں ہو جائے گی, دین کی باتیں دوسروں کو سمجھا دیں گے, لیکن گھر میں اگر کوئی آدمی کامیاب ہے تو بہت بڑی کامیابی اس کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھائیں کہ مت جاؤ, لیکن مانے نہیں بیوی, کہا کہ زمانہ خراب ہے مت جاؤ. اور اب یہ عمل ہم مدینے میں پابندی لگا رہے ہیں, اور دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں, وہ بھی اب نہیں جائیں گی, اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہیں, اور نبی کے وفات کے بعد آپ تقریباً 50 یا 52 سال تک کے زندہ رہیں, لیکن ان تمام ایام میں کبھی بھی آپ جماعت سے مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی تھی, بلکہ آپ اپنے حجرے مبارک میں پڑھ لیتے تھے, آپ جہاں تھے وہیں پڑھ لیتے تھے, اور کسی پر زور نہیں دیا گیا. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ بہت ہی سختی سے عمل کرنا چاہیں کہ نہیں ہم جائیں گے اور مدینہ کی عورتوں کو بھی بلائیں گے. حضرت عمر بڑے پریشان ہوئے, اللہ کیا کریں, سب کو سمجھا لینا تو بہت بڑی چیز ہے, اور انسان شیطان بھی مجھ سے ڈرتا ہے, لیکن گھر کی بیوی نہیں ڈر رہی, گھر کی بیوی نہیں سمجھ رہے. لہٰذا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آج گھر سے پہلے ذرا نکلے, اور بیوی بھی بہت پہلے سے تیاری ہے کہ آج تم کو جانا ہے, یہ روکیں گے تو میں جاؤں گا. لہٰذا حضرت امیر المومنین ذرا پہلے نکل گئے اور ایک دیوار سے نکڑ میں لگ کر کے چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. بیوی تیار ہو کر کے آج نکلی, تو وہ دور زمانہ روشنی کا نہیں تھا, راستوں میں کوئی بجلیاں اور اس طرح سے کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا, اور فجر کی نماز ہمارے اور آپ کی طرح اجالے میں نہیں, بلکہ آج بھی مدینہ طیبہ میں اول وقت میں پڑھتے ہیں. اور یہ حکم بھی ہے جب صبح صادق کے وقت شروع ہو جاتا ہے تو حضرت امام شافعی, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مالکی کے نزدیک یہ ہے اول وقت میں پڑھ لو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کا وقت اتنا کہ اگر خدا نخواستہ کہ اگر نماز خراب ہو جائے تو پھر دوبارہ تم نماز پڑھ سکو, اتنا پہلے سورج نکلنے سے پڑھ سکتے ہو. اس لیے ہمارے یہاں ہے کیا, ذرا تاخیر سے پڑھنا, یعنی اتنا وقت کہ اگر امام صاحب نماز
سلام پھیر دیں اور کوئی غلطی ہو گئی ہو اور پھر دوبارہ نماز لوٹانا پڑے تو دوبارہ پڑھ سکتے ہو. اتنا پہلے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں اجالے میں ہو رہا ہے, وہاں پر میں اندھیرے میں ہو جاتا اول وقت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے چھپ کر کے ہیں, بیوی تیاری کے ساتھ. جو ہی نکڑ پر ذرا آگے سے گزری حضرت امیر المومنین کی اہلیہ, تو پیچھے سے جا کے چادر 2-3 مرتبہ پکڑ کر کے زور سے کھینچے اور پھر چھپ گئے. اب بیوی فوراً گھر واپس ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے. اب کہنے لگے کہ عمر بالکل صحیح فرما رہے تھے, آپ کے زمانہ بہت خراب ہو گیا, دیکھیے کون میرے اندھیرے میں میری چادر کو کھینچ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مدینے کے جب یہ حال ہے تو اور کیا ہوگا دوسری جگہ, اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں. کہا کہ بالکل تمہارا مشورہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, اب میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی, اب کبھی بھی نہیں جاؤں گی. لہٰذا یہ حکمت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو روک دیا. اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بات چیت کی, پھر انہوں نے اس پر اتفاق کیا تو خیر مدینہ کی عورتیں رک گئیں نماز پڑھنے سے. اب جو حالات ہیں اس وقت میں, جو مسجد نبوی یا مسجد بیت اللہ شریف میں جہاں پر عورتیں نماز پڑھتی ہیں, وہ مسئلہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے. جتنے عورتیں آپ دیکھتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے والی, وہ وہاں مقیم نہیں ہوتی ہیں بلکہ دور و دراز سے آتی ہیں, دور و دراز سے آتی ہے. اور کبھی آتی ہیں تو بیت اللہ شریف اور مسجد نبوی کا حکم آج بھی علماء نے الگ کر دیا ہے. اسی لیے بڑی مسجدوں کے لیے, جامع مسجد کے لیے بھی حکم الگ کیا گیا کہ جہاں پر لوگ بازار میں مسجدیں ہوں اور کثرت سے لوگ آتے ہوں تو وہاں پر عورتیں اگر چاہیں تو اس کو پردے کے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بنا دو, لیکن اس پر جماعت ضروری نہیں, جماعت فرض نہیں. اگر وہ جماعت چھوڑ کر کے پڑھے تو اس سے جماعت میں پڑھانے کا حکم نہیں ہے. البتہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں کوئی خاص عورتوں کے لیے جگہ بنا دینا, اس کی تو آج بھی اجازت ہے کہ وہاں عورتیں گئی بازار یا کسی کام سے گئیں اور وقت نماز ہو گیا تو آسانی سے آ کر کے نماز پڑھ لیں. آج بھی سعودی عرب اور اسلامی ملکوں میں اس طرح کے نظام بنے ہوئے ہیں کہ مسجدوں میں ایک عورتوں کی نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن ان پر جماعت کی کوئی پابندی نہیں کہ تم کو جماعت سے پڑھنا ہی ہے. ان کا دل چاہے, گزر رہی تھی, وقت ہو گیا کر کے نماز پڑھ لے. لہذا عورتوں کی یہ تمنا, کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہم جہاد میں جاتے, کاش کہ ہم مرد ہوتے تو ہم کو وراثت میں زیادہ مال ملتا, کاش کہ ہم اور مرد ہوتے تو مال غنیمت ہم کو زیادہ ملتا. اس طرح کی تمنائیں مدینہ کی عورتیں. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سنائی. اللہ نے آیت اتار دی, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ, خبردار اللہ نے جو فضیلتیں دی ہیں اس کے بارے میں تمنا مت کرو کہ میں ایسا اور ویسا ہو جاؤں. یعنی کوئی مرد یہ تمنا نہ کرے کاش کہ میں عورت ہو جاؤں, کوئی عورت تمنا یہ نہیں کرے کہ کاش کہ ہم مرد ہوتے. کیوں؟ اگر ایسی تمنا کوئی مرد یا عورت کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے فیصلے کو اس کو پسند نہیں ہے, انکار کر رہے ہیں. اور اللہ نے سوچ کر کے پیدا کیا کہ اس کو مرد بنانا ہے, کس کو عورت بنانا ہے, کس کو کیا بنانا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سوچ کر کے فیصلہ کیا ہے. لہٰذا ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں ہم عورت ہوتے تو اللہ نے جو فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اس فیصلے کا ہم انکار کر رہے ہیں. کوئی عورت یہ تمنا کرے کہ ہم مرد ہوتے تو یہ اللہ کے فیصلے کو انکار کرنے کا حکم ہوا. اسی لیے اللہ فرمایا خبردار ایسی تمنا نہیں کرو, ایسی آرزو مت کرو, ایسی خواہش مت کرو, بلکہ عورتوں کے لیے الگ احکامات ہیں, مردوں کے لیے الگ احکامات ہیں. اگر دونوں کے احکامات اور دونوں کی زندگی یکساں ہوتی تو آج دنیا کا نظام نہیں چل پاتا. اور جن لوگوں نے دونوں کو ایک کر دیا ہے وہاں آج بچے ترس رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں میرا باپ کہاں, میری ماں کہاں. آج وہ پریشان ہیں اس لیے کہ انہوں نے خلط مل کر دیا, عورتوں کا بھی وہی درجہ, مردوں کو بھی وہی درجہ, اور پورے سسٹم کو انہوں نے اسلام نے جو طریقہ بتایا اس سے بالکل ہٹ کر کے عمل کیے. لہذا آج صرف یہی حالت ہے ان یورپ ممالک میں کہ آج بچے چلڈرن ہاؤس میں تلاش کر رہے ہیں میری ماں ہے کون, میرا باپ ہے کون. اور 25% ابھی خبریں آئی تھی اور لوگوں نے سروے کیا کہ امریکہ میں 25% ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
تو میرے بھائیو بزرگوں، اگر یہ سسٹم بنا دیا جائے، خلط ملط کر دیا جائے، تو اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام زندگی کے درہم برہم ہو جائے گا، گھروں کا سسٹم صحیح نہیں رہے گا۔ لہٰذا مرد کو مرد حق ہے ہونے کا، اور اللہ نے ان کو بنایا، ان کی فضیلت، ان کی ذمہ داری اللہ نے بھی بتا دیا، عورتوں کو بھی بتا دیا کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، لہٰذا ایسی تمنا نہ کرو۔ جب تمنا پر روک لگا دیا گیا، اس سے بہت سارے مسائل پھر علماء کرام لکھتے ہیں، کیا کوئی مرد اگر عورتوں کی طرح لباس پہنے، کیا کوئی مرد اگر عورتوں کی طرح اپنے جسم میں کوئی تغیر اور تبدل کرے، یعنی رد و بدل کر دے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اسی لیے مردوں کے لباس نہ عورت استعمال کر سکتی ہے، نہ عورتوں کے لباس مرد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی شریعت نے روکا اور بچایا۔ کیوں؟ اگر اس طرح کا نظام ہوگا تو شناخت اور پہچان اور ایک دوسرے کی کیفیت سے لوگ ناآشنا ہو جائیں گے، دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مسائل لکھتے ہیں اور نکلتی ہے باتیں اور مسئلے لکھتے ہیں کہ کوئی بھی مرد عورتوں کی طرح شباہت نہ بنائے، یعنی اس کے طرح ان کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرے، ان کی طرح وضاحتہ نہ بنائے، ان کی طرح لمبے بال رکھ کر کے چوٹیاں نہیں لگائے۔ جس طرح عورتیں زیورات کا استعمال کرتی ویسا مرد کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ جس طرح سے وہ زیب و زینت کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی ہے، ایک مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے بھی مردوں کی طرح لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی لیے مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی عورت اپنے سر کے بال کٹوانا چاہتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے ہاں اگر وہ تھوڑی سی یعنی اس کے بال لمبے ہیں لیکن وہ مردوں کی طرح اگر کٹنگ کرا کر کے چھوٹے چھوٹے کر دیں اور گردن تک کے کریں تو ان کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اگر چونٹیاں اس کی لمبی ہو گئی ہے تو برابر کرنے کے لیے تھوڑے سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن مکمل مردوں کی طرح کٹنگ کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لباس جو عموماً مرد پہنتے ہو ویسا لباس اگر عورتیں پہنے تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ میں بھی فرق کیا کہ یہ رنگ ہے مردوں کے لیے، یہ رنگ ہے عورتوں کے لیے۔ ایسے مکمل رنگ کا کپڑا مردوں کے لیے بھی پہننا جائز نہیں ہے، اور وہ کپڑا جو مرد حضرات مکمل طور سے استعمال کرتے ہو وہ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوسرے بھی مسائل لکھتے ہیں اس کے ضمن میں کہ وہ کیفیت اختیار کرنا جو مرد اور عورت کے لیے اللہ نے الگ الگ بنایا ہے اس کو ایک ساتھ ملا کر کے کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ تربیت کب سے ہو؟ بچپن ہی سے ہونا چاہیے۔ آج ہم عموماً اس بات کے خیال نہیں رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں چلو کپڑا پہننے دو جیسے تیسے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچیاں ابھی چھوٹے ہیں اس کو استعمال کرنے دو جیسے تیسے۔ نہیں، ابھی سے تربیت اس کی کرنی پڑے گی تاکہ آگے چل کر کے یہ نقشہ اس کے ذہن میں بنا رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے اس طرح کی تمنا کرنا، کسی عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم مردوں کی طرح ہو جائے۔ للرجال نصیب مما اکتسبن، جو مرد نیکی کمائیں گے ان کو ملے گا، عورت جو کمائے گی ان کو ملے گا، اس لیے دونوں کا الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خلط ملط نہیں کرے گا۔ البتہ چند چیزوں میں ہے ایک دوسرے کے لیے خواہش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مرد حضرات اگر چاہیں یا کوئی بھی چاہے، عورتیں چاہیں، ایک دوسرے عورت کو دیکھ کر کے وہ تمنا کر سکتی ہے کہ جو اس طرح سے یہ نماز پڑھتی کاش ہم بھی ایسی نماز پڑھ لیں، یہ جس طرح سے پردہ کرتی کاش ہم بھی پردہ کر لیں، یہ جس طریقے سے قرآن صحیح پڑھتی کاش ہم بھی اسی طرح سے قرآن پڑھ لیں، یہ حج کر کے آئی کاش ہم بھی حج کر کے آ جاتے، یہ سب تو تمنا کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح صدقہ خیرات کرتی ہیں کاش ہم بھی صدقہ خیرات کر لیتے، یہ مرد جس طرح نماز پڑھتا ہم بھی اسی طرح پڑھ لیتے، یہ داڑھی رکھا ہے کاش ہم بھی داڑھی رکھ لیتے، یہ جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہم بھی ایسے کرتے، یہ جس طرح سے بااخلاق ہے اور شریف ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہم بھی اسی طرح سے ہوتے۔ اس طرح کی تو تمنا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس کے تمنا کرنے میں خیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ شاید اس کے، البتہ اسی طرح سے ملتی جلتی ہے حسد۔ حسد کرنا تو بالکل کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا، وہ تو
نہیں کر سکتے کہ وہ اگر بڑا ہے مالدار ہے تو ہم کیوں نہیں ہوئے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ البتہ یہ تو کر سکتے ہیں اگر یہ ہے مالدار اور یہ بہت ہی سخاوت کر رہا ہے، کاش کہ میرے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی ایسا کرتے، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو گیا یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، نیکی کے عمل میں ایک دوسرے کے ساتھ رشک کرنا، یعنی رشک کا مطلب یہ کاش ہم بھی ایسا کر لیتے، یہ تو جائز ہے، لیکن جو چیزیں خلقت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے اللہ نے جو بنا دیا ہے اس میں رد و بدل کرنے کا گنجائش نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ کو سنا دی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جا کے مدینہ کی عورتوں کو سنا دی، ختم ہو گیا قصہ، اب پھر کوئی عورت اس طرح کی باتیں نہیں کرنے لگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل الگ تھلگ مسائل بھی عورتوں کے بتا دیے ہیں، ان کا عمل بھی بتا دیے ہیں، لہذا کسی طرح سے اسلام میں تشبہ، شباہت اختیار کرنا یا عورت کا مرد بن جانا، مرد کا عورت بن جانا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے مہندی کا استعمال کرنا کیا کیا گیا؟ جائز نہیں ہے، آپ نے منع فرمایا۔ آپ عورتوں کے لیے حکم دیے کہ تم اپنے ہاتھوں میں، انگلیوں میں مہندی لگایا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بیعت لیتے تھے اور آپ سے جب لوگ بیعت ہوتے تھے تو اس موقع پر میں کبھی کبھی بیعت ہونے کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رسی ڈال دیتے تھے، اس کو پکڑ کر کے کسی چیز کو ایمان لاتی تھیں عورتیں اور اس پر معاہدہ کر لیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا بہت بڑا پانی کا ٹپ ہوتا تھا، اس پانی میں ہاتھ ڈال دیتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر معاہدہ لیتے تھے۔ تو آپ نے فرق کرنے کے لیے فرمایا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے کریں اور مردوں کے لیے فرمایا تم ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاؤ، کیوں؟ خدا نہ خواستہ یہ خلط ملط ہو جائے گا، یعنی اس سے لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر میں عورتوں کے لیے بتایا گیا ہمیشہ اپنے اسلامی وضاقت کا خاص خیال رکھنا۔ کیوں؟ ایک عورت ایسی جگہ انتقال کر جاتی ہے، ایسی جگہ انتقال کر جاتی، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ کیسے پہچان میں آئے کہ یہ عورت ہے مسلمان، یہ عورت ہے غیر مسلم، کیسے اس کی شناخت ہو؟ اسی لیے اسلام کی شناختی الگ ہے۔ مہندی استعمال کرو، اپنے ہاتھوں میں لگاؤ اور حجاب استعمال کرو تاکہ یہ پتہ چلے، کچھ اپنے پاس کچھ خاص ایسی چیزیں رکھو جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی جگہ انتقال اس کی ہو جاتی ہے تو مسلمانوں کو پہچاننے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو، لیکن آج حالات تو ایسے ہیں، ہم ان سے مل گئے، وہ ہم سے مل گئے، شناخت بالکل ہی ختم ہو گیا، بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اسی لیے مردوں کے لیے الگ حکم ہے، عورتوں کے لیے الگ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا مردوں کے لیے داڑھی زینت ہے اور عورتوں کے لیے بال سر کے زینت ہیں، یعنی ان کو بال کاٹنے سے منع فرمایا اور مردوں کو داڑھی مڑانے سے منع فرمایا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دونوں کی شناخت اور پہچان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر کے بتایا ہے۔ البتہ عبادت میں ایک دوسرے کا رشک کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا جائز ہے اور ایسا عمل کرنا صحیح ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ جس کو وراثت کا ترکہ جو میں نے حصہ مقرر کیا بس وہی حصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ مردوں کے لیے 2 حصے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہے۔ کیوں ایسا حصہ ہے؟ اس لیے عورت پر کھانے کھلانے کی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ ذمہ داری مرد پر ہے۔ جب مرد پر ہے اس لیے ڈبل حصہ اس کو دیا گیا، اور عورتوں کی چھوٹی موٹی ضرورت ہے اس سے وہ پوری کر لے گی ایک حصے سے، اسی لیے اس کے لیے 1 ہی حصہ مقرر کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے کہ یہ عورت اگر یہاں 1 حصہ اپنے باپ کے وراثت میں لیتی ہے تو یہ تو کسی کی بیوی ہے، یہ کسی کی ماں ہے، لہذا اس کی ضرورت وہاں پوری ہو جائے گی، لیکن یہ مرد بیچارہ اس پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے شریعت نے اس کو کیا کیا؟ بڑھا کر کے حصہ دیا ہے، لہذا کوئی اس میں بھی کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا الرجال قوامون علی النساء، سنو مرد مضبوط ہیں، حاکم ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے کہ اللہ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے۔
فضیلت بخشی ہے، اور اس سبب سے وہ بما انفقوا من اموالہم، اپنے مالوں سے وہ اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو بنیادی چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے عورتوں پر، اور اس کا ذمہ دار اور حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ ہے اس کی پوری نگہبانی کرنا، اس کی پوری ضرورت کو ایک مرد پوری کرنا، تکمیل کرنا، اس کا خیال رکھنا، اور اس کے تمام ضروریات پر اس کی نظر ہونا۔ یہ سب مردوں کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے نکاح کے لیے شرط لگایا گیا کہ ایک مرد اسی وقت نکاح کر سکتا ہے جب کھانا، کپڑا اور مکان کی ذمہ داری لے۔ ایسا نہیں ہو کہ نکاح کر کے سڑکوں پر رکھ دے، یہ ذمہ داری ہونا ہے۔ تو مردوں کو ایک حکم دیا اور اس کو حاکم بنایا ہے، مضبوطی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داریوں کی بنیاد پر میں آج زمانہ اور دور اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا جب ملک کے باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالکل ایسی علامت جو آج بالکل یہی ہو گیا۔ پہلے مرد حضرات الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے، حکومت نے کہا کہ اب عورتیں کھڑی ہوگی، تو اب کیا کیے مرد حضرات اپنی اپنی بیویوں کو لا کر کے کھڑی کر دی ہے، اور آج یہی ہے۔ اور آپ نے فرمایا جس ملک کا باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں ہوگا وہ ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں اپنی جگہ سچی اور حق ہے، سچی اور حق ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ہے، لہذا ویسا ہی ہوگا، اور اس طرح کا نظام بنے گا میرے بھائیو بزرگ، اور ہو رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت میں یہی نظام ہے، اور یہی کوششیں آج بھی کی جا رہی ہے۔ اور جن ملکوں میں اس طرح کا نظام نہیں ہے تو الحمدللہ آج بھی وہ ملک امن اور سکون کے ساتھ میں ہے اور رہے گا اس طریقے سے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی کسی چیز کی ذمہ داری ملکی اعتبار سے کسی عورت کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر وہ ملک تباہی اور بربادی کی طرف جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں۔ مردوں پر ملکی اعتبار سے عورتیں فوقیت لے جائے گی، اور ان کو زیادہ درجہ ملے گا، زیادہ اس کو فوقیت دی جائے گی۔ آج یہ سب نظام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے مرد حاکم ہے۔ حاکمیت اس لیے کہ یہ خرچ کرتا ہے، یہ کماتا ہے، باہر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، بیوی بچوں کی پرورش کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فضیلت اس لیے بخشی ہے کہ اس پر بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر اسلام مٹے تو مرد پر ذمہ داری جہاد کرنا، اسلام کو اگر نقصان ہو تو مردوں پر ذمہ داری باہر نکلنا اور باہر قربانی کرنا۔ اگر حادثات کو ہو جائے اور انسانی ہمدردی کی کوئی ضرورت پڑے تو مرد اپنے گھر سے جا کر کے اس کو مدد کرنا۔ اگر کوئی آدمی انتقال ہو جائے تو مرد پر ذمہ داری ہے جا کر کے اس کے کفن دفن میں شریک ہونا۔ یہ ساری ذمہ داریاں مرد پر، اور آج یہ کام مرد حضرات نبھا رہے ہیں۔ اگر یہ کام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آج قبرستانوں میں بھی لوگ رونے دھونے والے ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جنازے میں عورتوں کو مت شریک کرنا، جنازے میں عورتوں کو مت شریک کرنا، یہاں تک کہ دفن کرنے کے لیے بھی قبرستان ان کو نہیں لے جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل کے کمزور ہیں، یہ قبر میں اتارتے اتارتے بھی رونے لگے گی، اور پھر وہاں بھی ایک غم کا ماحول بنے گا، اور نہ جانے کیا کیا خرافات کا عمل کر دے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا، نماز جنازہ سے مکمل ان کو الگ کر دیا، کفن دفن سے الگ کر دیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، مردوں کی ایک فضیلت ہے، لیکن ایک عورت اگر ایمان کے اعتبار سے، ایک عورت اگر تقوی کے اعتبار سے، ایک عورت اگر نیکی کے اعتبار سے اگر مردوں سے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتی ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک مرد اگر نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک عورت بھی نماز پڑھتی ہے، ایک مرد صرف 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے لیکن ایک عورت 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتی، اوابین بھی پڑھتی، قرآن بھی پڑھتی ہے، ذکر اذکار بھی کر سکتی ہے۔ آنکھ بند کر کے یہ کہیں گے کہ یہ عورت مرد سے زیادہ متقیہ ہے اور اس کا درجہ زیادہ ہے۔ اسی لیے صحابہ سب موجود تھے، لیکن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو درجہ صحابہ پر ہے اور کسی عورت کو یہ درجہ نہیں تھا، اور اسی لیے صحابہ جا کر کے حضرت ام المومنین سے مسئلہ پوچھتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نیکی میں، تقوی میں، طہارت میں اگر عورت بڑھنا چاہے تو وہ مردوں سے بھی زیادہ درجہ پہنچ سکتی ہے اور حاصل کر سکتی ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ اور زمانہ آج بھی ایسی عورتوں کی ہے کہ الحمدللہ مرد وہ حضرات نہیں کام کر سکتے ہیں، کبھی کبھی دین کے وہ کام کیا عورتیں کر لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ولایت ان کو بھی دیا ہے اور مردوں کو بھی دیا ہے۔
تقوی ان کو بھی دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے، یعنی مرد بھی ایک متقی بن سکتا ہے تو ساتھ ساتھ عورتیں بھی متقیہ بن سکتی ہے۔ مرد اگر ایک پرہیزگار بن سکتا ہے تو عورت بھی پرہیزگار بن سکتی ہے۔ مرد ایک وقت کا ولی بن سکتا ہے تو عورت بھی ولیہ بن سکتی ہے۔ جیسے حضرت حسن بصری تھے اور رابعہ بصری، دونوں وقت کے بہت ہی مشہور و معروف تھے دونوں۔ حسن بصری کے ساتھیوں نے اور ان کے مریدین نے کہا کہ حضرت بہت دن ہو گیا، کوئی کرامت نہیں دکھائیں، ذرا ایک دو کرامت دکھا دیجئے کم سے کم، تاکہ ہم لوگ دیکھیں گے تو ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ کہا کہ چلو سب لوگ، اور لے کر کے گئے اور دریا کے کنارے جا کر کے سب کو کہا کہ پانی پر مصلی ڈالو اور نماز پڑھو میرے ساتھ۔ حضرت حسن بصری بڑے اللہ والے تھے، نماز سب لوگ پڑھیں اور پڑھ کر کے چلا ہے، تو پانی پر مصلی کا ڈال کر کے نماز پڑھا دینا یہ وقت کے بہت بڑی چیز ہو گئی۔ لوگوں نے کہا واقعتاً یہ اللہ والے ہیں اور اللہ نے اتنا درجہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے پانی کو بھی ٹھہرا دیا۔ سارے مرد حضرات بہت ہی خوش ہو گئے، میرا پیر میرے بڑے اتنے درجے کے پہنچے ہوئے۔ اب سارے مرد جب گھر میں گئے تو اپنے چرچا سب سنانے لگے، دیکھو آج حضرت حسن بصری نے ایسا کیا۔ تو وہاں پہ ماحول ایسا تھا کہ عورتیں رابعہ بصری سے جا کر کے تعلق رکھتی تھی، ان سے اصلاح کرتی تھی، اپنے ان کی مجلسوں میں عورتیں جاتی تھی، اور مرد حضرات حسن بصری کے مجلس میں آیا کرتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے بصرہ میں۔ لہٰذا اب عورتوں کا چرچا آ کر کے رابعہ بصری سے کہنے لگیں عورتیں، دیکھیے مردوں کا پیر دیکھیے کہاں پہنچ گئے ہیں، اور آپ کچھ نہیں دکھائیں گے تو پھر ہم لوگوں کی ہار ہو جائے گی، اس لیے آپ بھی کچھ دکھائیے تاکہ ہم لوگوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ لہذا رابعہ بصری ایک دن انکار کی، پھر بھی لوگ زور دینے لگے اور عورتیں بار بار ان سے تقاضا کرنے لگی کچھ آپ دکھائیے، ورنہ مرد حضرات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پیر بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اگر آپ نہیں کچھ کرتے تو ہم لوگوں کی بالکل ہار ہو جائے گی، منہ دکھانے کے لائق ہم لوگ نہیں۔ تو رابعہ بصری ایک دن کہا کہ اچھا آج چلو تم لوگ میرے ساتھ مصلی لے کر کے، یہ لے کر کے گئیں اور ساری عورتیں پیچھے پیچھے، کہا کہ ہوا میں سب مصلی ڈالو۔ اب ہوا میں مصلی وہ ڈالتی ہیں، اور ہوا میں مصلی اللہ روک دیا، اور اس پر ساری عورتیں نماز پڑھی، وہ بھی پڑھی اور چل دی۔ تو اب چرچا ہوا پانی پر مصلی کا ڈالنا آسان ہے، لیکن ہوا میں مصلی کا ڈال کر کے نماز پڑھنا یہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اب عورتیں جیت گئی اور عورتوں کا تذکرہ خوب ہونے لگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، ایک عورت اگر وقت کا متقی اور پرہیزگار بننا چاہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اپنے وقت کے اوپر میں اپنے تقوی طہارت میں بہت اونچے درجے پر پہنچنا چاہے تو ایک عورت کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے، وہ مردوں سے بڑھ سکتی ہے اللہ کی نظر میں، مردوں سے اس کی زیادہ قوت اور طاقت اس معاملے میں بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی عورت یہ اپنے اندر احساس کمتری نہ کرے کہ ہم مردوں سے نیکی میں پیچھے۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ اللہ نے فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورت، مومن مرد، مومن عورت، روزہ رکھنے والا مرد، روزہ رکھنے والی عورت، سچ بولنے والا مرد، سچ بولنے والی عورت، تزکیہ کرنے والا مرد، تزکیہ کرنے والی عورت، زکوٰۃ دینے والا مرد، زکوٰۃ دینے والی عورت، یہ سب کے لیے میں وعدہ کرتا ہوں مغفرت عظیم کا، یعنی ہم سب کی مغفرت فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کیا کیا؟ برابر کیا ہے، گھٹایا بڑھایا نہیں ہے۔ یہ دنیا کے نظام سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کی ذمہ داری الگ دی ہے اور عورتوں کی ذمہ داری الگ دی ہے۔ عورت وہ کام نہیں کر سکتی وقتی طور پر میں جو مرد کریں گے، اور وہ مرد کام وہ نہیں کر سکتے ہیں جو ایک عورت کرتی ہے۔ مثلا بچوں کا دودھ پلانا، بچوں کی پرورش کرنا، بچوں کی نگرانی کرنا، بچوں کا کھلانا پلانا، بچوں کے دکھ درد کو ساتھ دینا، بچوں کے لیے اپنے راتوں میں نیندوں کو خراب کرنا، اور یہ تمام مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنا، یہ مرد کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ کس کے کام ہے؟ یہ عورتوں کا کام ہے۔ مرد تو ایک ہی دن میں بچوں کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیں گے، وہ ایک ہی دن میں بچوں کی موت کی نیند سلا دیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر میں وہ
تڑپ نہیں ہے، اس کے اندر میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک عورت چاہے اس کو رات میں بچے ستائیں یا رلائیں یا جگائیں یا جو کچھ کریں، وہ اپنے سینے سے لگائی رہتی ہے، اس کو کبھی دھتکارتی نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کام مرد نہیں کر سکتے ہیں بلکہ یہ کام عورت ہی کرے گی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زندگی گزارنے کے لیے نظام بنایا ہے، اس لیے ایک مرد مرد کے دائرے میں رہے، ایک عورت عورت کے دائرے میں رہے، اس سے ادھر نہیں ادھر نہیں۔ آج دنیا کا جو نظام گڑبڑ ہو گیا مردوں عورتوں کا، وہ یہ ہو گیا کہ سب برابری چاہتے ہیں۔ سب کیا چاہتے ہیں؟ برابری، شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عزت و عفت کا اب کوئی قیمت اور وقت نہیں رہ گئی۔ اب گھروں میں اور ماحول میں اور حالات میں اس طرح کی اب عزت و عفت کی کوئی چیز اب اس کی قیمت سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور سب ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج کثرت سے طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، ایک لڑکی بھی کماتی ہے، لڑکا بھی کماتا ہے، اگر شوہر کبھی اس پر زور دینا چاہتا ہے تو بیوی یہ کہتی جتنا تم کماتا اس سے زیادہ میں کماتی ہوں، تمہاری بات میں ہم کیوں رہیں گے؟ لہذا سسٹم زندگی بیکار ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے، اور ایک زندگی کا گاڑی اور پہیہ بالکل ٹوٹ کر کے درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نظام پر ہم زندگی گزاریں، مردوں کے مردوں کا حق کے ساتھ گزارنا ہے، عورتوں کو عورت کے حق کے ساتھ گزارنا ہے، انشاءاللہ کبھی بھی ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورت کون ہے؟ زیادہ کمانے والی؟ نیک عورت کون ہے؟ خوبصورت اور حسین؟ نیک عورت کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نیک عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والی ہو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرنے والی، شوہر سے نہیں۔ شوہر سے اگر ڈرے گی تو ہو سکتا ہے شوہر گھر سے باہر گیا، اب تو نہیں ڈر سکتے، اب تو وہ گھر میں اکیلے ہے، اب گھر میں وہ تنہا ہے، چاہے کہ اس کے مال میں خیانت کرے گی، چاہے عزت عفت میں خیانت کرے گی۔ کس سے ڈرنے والی ہو؟ اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ وہ یقین رکھے کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ میرا مالک اور میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈرنے والی قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اور شوہر کی غیر موجودگی میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے تمام مرحلہ اس کے نظروں سے پوشیدہ حالت میں جو عورت اپنی عزت اور اپنے وقار اور اپنے مال کی حفاظت کرتی ہو، اس سبب سے کہ اللہ نے اس کو حفاظت کی ذمہ داری دیا ہے، وہ ہے عورت نیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین بیوی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور جو اللہ سے تنہائیوں میں ڈرنے والی ہو، یہ فرمایا آپ نے سب سے بہترین بیوی۔ واللتی تخافون نشوزہن، پھر فرمایا ہو سکتا ہے تم میاں بیوی میں کبھی ناچاکی ہو جائے تو کیا کرنا؟ سڑک پر باہر نکل جانا، کیا کرنا؟ رات ہی میں ایک دوسرے کے سے ہاتھا پائی کر لینا، کیا کرنا؟ اللہ فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اگر کسی عورت سے کچھ کوتاہی ہو جائے اور اس سے تم کو کچھ اندیشہ ہو، نشوزہن فعظوہن واحذروہن، تین کام۔ پہلا یہ ہے کہ اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ واحجروہن فی المضاجع، اگر وہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر کیا کرو؟ بستر کو ذرا الگ کرو، بستر بھی نہیں بلکہ سونے کی جگہ کو ذرا الگ کر لو۔ فرمائیں اس کی تشریح کرتے علماء کرام لکھتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور فرمایا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہ وہ مانے اور نہ سدھرتی ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تو تھوڑی سی ذرا پٹائی کرو، پٹائی کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا، پھر اگر وہ سمجھ جاتی ہے، سدھر جاتی ہے تو پھر کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے مت اختیار کرو، یعنی طلاق خلا کا راستہ مت اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تین چار مسئلے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ سمجھا لو، محبت سے سمجھاؤ، ایسا نہیں کرنا ہے۔ عورت اگر سمجھے کہ میرا شوہر گڑبڑ ہے تو عورت کا بھی حق ہے اس کو سمجھائے، بتائے، اسی طریقے سے مرد اس کو سمجھائے۔ پھر بھی اگر نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ ذرا بستر الگ کر لے، کمرہ الگ نہیں کرے، کیا کرے؟ بستر الگ کرے، الگ الگ بیڈ پہ سوئے۔ یہاں تک فرمایا اگر بیڈ ایک ہی ہے تو کیا کرے؟ کروٹیں بدل لے دونوں، اللہ کروٹ بدل لے، رات اس سے گفتگو نہ کرے۔ آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پر لعنت ہے جس کا شوہر 3 دن اس سے رات میں بات چیت نہ کیا ہو، اس عورت پر لعنت ہے، وہ عورت بدنصیب ہے۔ اسی طریقے سے شوہر پر بھی کہا وہ بڑے ظالم ہے جس نے 3 رات تک اپنے بیوی کو کسی وجہ سے کیا کیا ہے؟
چھوڑ دیا، اس کی مجبوری نہیں، لیکن خود یہ اپنے مرضی سے ناراض ہو گیا. آیا ہے 2 بجے رات ٹہل گھوم کر کے، بیوی سے تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی دروازہ کھولنے میں، یہ کھانا کھلانے میں، یہ صاحب ناراض ہو گئے ہیں، یہ ظالم بنا اور وہ مظلوم بنی. لہذا ایسی حالت میں اگر شوہر ناراض ہو گیا تو عورت حق پر ہے اور شوہر ظالم ہے، یہ گنہگار ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا. لہذا آپس میں کیا کرو، مل جول کرو اور بسترا بدل لو، کروٹیں بدل لو، یہاں تک کہ ابھی طلاق نہیں دینا، ابھی طلاق وغیرہ نہیں دینا. اس کے بعد میں پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کرنا، وضربوہن، ذرا سے مارو. مارنے کی تشریح، کتنا مارنا، سر توڑ دینا، بدن پر زخم کر دینا، چہرے داغدار کر دینا، کیسا مارنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مارنے کی کیا شرح ہے، کیا تشریح ہے، کیا چیز سے مارے؟ تو آپ نے فرمایا اس کو مارو لیکن اس کے چہرے پر نہیں مارو. اور پھر کس چیز سے مارے؟ تو آپ نے فرمایا مسواک کی قدر سے مارو. یعنی وہ مسواک کے جو آج کوئی عورت اتنے سے مار سے کوئی سدھر نہیں سکتی ہے، مسواک سے وہ سدھرے گی نہیں ہو سکتا ہے. پھر کیا کرنا، حالات وقت اور زمانہ ایک حکم کہ ایسی مار مارنا جس سے اس کے چہرے اور اس سے کوئی نشان نہ بنے، بس اس کا خیال رکھنا. لہذا اپنے حیثیت سے اور اسی کیفیت سے ایک صحابی میں لڑائی ہو گئی اپنی بیوی سے، اور بیوی سے اس طرح لڑائی ہوئی کہ شوہر نے مار دی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نام ہے صحابیہ کا، ایک تھپڑ مار دیتے ہیں صحابی. وہ فوراً اپنے والد کے پاس آتی ہے، والد شکایت کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش ہوتے، یا رسول اللہ میری بیٹی کے شوہر یعنی میرے داماد نے مارا ہے اس طریقے سے. آپ نے فرمایا پہلا حکم تو یہی ہے کہ تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارنا. لہذا آپ نے فرمایا جس طرح اس کے شوہر نے تھپڑ مارا ہے یہ بھی جا کر کے تھپڑ مارے. اللہ اکبر. اگر اس طرح کا آج مسئلہ ہو جائے تو اللہ، طلاق ہو جائے، ہنگامہ ہو جائے. ابھی نبی کے حکم پر صحابیہ اور صحابی دونوں نکلے ہیں، بیٹی اور باپ دونوں رخصت ہوئے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، اور نازل ہونے کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے تشریح کر دیا، بتا دیا. تو فوراً نبی نے بلایا کہ دیکھو آیت اتر گئی ہے، عورت کا شوہر کا مارنے کا حق نہیں ہے، وہ نہیں مار سکتی ہے، وہ نہیں مار سکتی ہے. اس لیے اگر ایسا ہے تو اس کے سلسلے میں پھر نواز و نصیحت ہے اور وہ پھر دیکھا جائے گا کس طرح سے مار ہے. لہذا اگر عورتیں مارنے لگے شوہروں کو تو کتنے شوہر پٹائی روز کھانے لگے، کتنے ہنگامے کھڑے ہو جائیں. میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے مردوں کو درجہ دیا ہے، عورتوں کو بھی مظلوم نہیں بنایا ہے. اس لیے وضربوہن، کیا کرنا، مارنا. ایسی جگہ مارنا جس سے جسم پر کوئی نشان نہیں ہو اور اس کے کسی طرح سے چہرے پر مارنے کا حکم ہی نہیں ہے، اور ایسے کوئی نازک پوزیشن میں نہیں ہے مارنا جس سے کوئی بیماری اور کوئی عیب پیدا ہو جائے. لہذا تنبیہ کے لیے جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں ڈنڈا اٹھائے رکھنا، آپ نے فرمایا. اور اس کی بھی تشریح کی کہ 7 سال تک کے بچہ ہو جائے تو کیا کرو، اس کو نماز پڑھاؤ. 10 سال کا ہو جائے اگر نہیں مانتا ہے تو اس کو ڈنڈے مارو. ڈنڈے مارنے کی پھر اس کی تشریح کی گئی. اسی طرح بیوی کے لیے بھی ایسا. لہذا مسواک تو اب رکھتے ہی نہیں، تو مسواک سے تو مار ہوگی نہیں، مسواک سے کوئی مار بھی کھائیں گے نہیں اور اس سے سدھرے گی بھی نہیں. لہذا یہ ہے پیار و محبت سے اس کا عمل کرنا. اور اگر کوئی بیوی مار کھا لے تو پلٹ کر کے بدلہ لینے کا حکم نہیں ہے. اس لیے شوہر ہے. اور واقعہ پھر سنیے کہ حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے، یا رسول اللہ ہم کو علی نے بہت سخت بولا ہے، بہت سخت مجھ کو کلام کیا ہے. اللہ کے پیغمبر سے فاطمہ سنا رہی ہے، بار بار اللہ کے رسول سنتے جا رہے ہیں. حضرت علی سمجھ گئے فاطمہ باپ کے پاس چلی گئی ہے، محمد الرسول اللہ کے پاس گئی ہے، میری شکایت اگر کر دی تو میرا دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گا. پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے حضرت علی، حضرت فاطمہ سامنے ہیں، حضرت علی بھی سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی اور بولو کیا علی نے بولا ہے. تو بیٹی خاموش ہو جاتی، کچھ بھی نہیں بولتی، زبان بند. تو اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ فرمایا بولو کیا بولا ہے علی. حضرت فاطمہ خاموش. علی کی طرف نظر اٹھا کر رسول اللہ نے دیکھا تو حضرت علی نے بڑی پیار بھرا جملہ کہتے ہیں. آج کا اگر کوئی شوہر ہوتا تو وہیں کیا کہتا، تیری بیٹی کمینی ہے. وہیں پر شکایتیں ہو جاتی، باپ بیٹی کا وہیں پر سب حلیہ بن جاتا.
یہ آج کی کوئی عورت ہوتی تو ایسا ہی کہہ دیتی کمینہ گھر میں ستایا اور پھر آ گیا پیچھے پیچھے آئے. لیکن عزت وقار ہم نے بالکل کھو دیا ہے, ایک دوسرے کا احترام ختم کر دیا ہے. کہاں کس کو بولنا, کہاں کس کے سلسلے میں کلام کرنا, کس طرح سے میاں بیوی کے ساتھ ہم زندگی گزارنا, کہاں ہم اپنی حیثیت کو کس طرح رکھنا, کہاں ہم اپنے راز و نیاز کی باتیں کتنا چھپانا. آج یہ سب سسٹم ختم کیوں ہے؟ اس لیے نہ شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, نہ عورت کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, نہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہے, نہ یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے. اسی لیے سارا نظام بالکل عجیب و غریب کیفیتوں میں بدلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ اب نہیں بولے گی, لیکن اب تک کے جو کچھ بولی ہے میرے بارے میں یا رسول اللہ بالکل صحیح بولی ہے. ایک بات کا بھی حضرت علی نے انکار نہیں کیا. پوچھئے اس سے, پھر ادھر سے سوال, پھر ادھر سے سوال, کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ نہ یہ حل کریں گے بیٹی کے لوگ یعنی لڑکی کے لوگ عورت کے لوگ عورت کے سپورٹ میں, لڑکے کے لوگ لڑکے کے سپورٹ میں. کیا ہوگا؟ گھر کا نظام باہر ہوگا اور پھر وہاں جا کر کے کھڑے ہو کر کے دونوں ہاتھ جوڑیں گے جس کو نہ اللہ اور اس کے رسول سے ڈر ہے, نہ اس کو کچھ دینی مسئلہ معلوم ہے. حضرت علی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, فاطمہ بیٹی کو قریب بلاتے ہیں, علی کو بھی قریب بلاتے ہیں اور دونوں کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں, بیچ میں نبی کھڑے ہوتے ہیں, پھر بالکل قریب کرتے ہیں اور بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ علی جیسا شوہر کا ملنا تیرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, اس لیے اس کی اطاعت فرما برداری کرنا. اور علی کو قریب کر کے اپنے قریب جھکاتے اور کہتے ہیں علی فاطمہ بیٹی جیسا تجھے بیوی مل جانا یہ تمہاری خوش قسمتی کی بات ہے, اس لیے بیٹی فاطمہ کو ذرا تو سنبھال کر کے رکھنا. اور پھر دعا دے کر کے دونوں کو رخصت کر دیتے ہیں. یہ نمونہ ہے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کا. اگر تمہارا جھگڑا بستر پر ہوا, تمہارا جھگڑا بند کمرے میں ہوا, تمہارا جھگڑا اگر گھر کے دائرے میں ہوا, وہیں حل کر لینا, باہر نہیں جانے دینا. اس لیے تم مقدس زندگی گزارتا ہے, ایک دوسرے کے راز و نیاز کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. بیوی مرد کی حالات کو جانتی ہے اور شوہر بیوی کے حالات کو جانتے ہیں. اس لیے اس مسئلے کو یہی سمجھ لینا. ابھی طلاق کا حکم نہیں آیا, کیا ہوا؟ ابھی اللہ کہہ رہا ہے سمجھاؤ, بستر کو الگ کرو, تھوڑی سی پٹائی ہو تو کر لو, یہیں پہ معاملہ ختم کر لو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر اگر یہ سمجھ جائیں اور دونوں مل ملاپ ہو جائیں تو سمجھو پھر کوئی راستہ طلاق خلا کا نہیں اختیار کرنا. اللہ بہت بلند ہے اور بڑا کبیر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا, اور ہاں اگر کوئی عورت سے تجھے خوف ہے کہ یہ بدتمیزی کرتی رہے گی اور اس کی شرارت بڑھتی رہے گی, یہ عزت و عفت کا خیال نہیں رکھے گی, اس سے ہماری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو سنو, ابھی تم طلاق نہیں دینا, شوہر کا حکم مل رہا ہے, ابھی طلاق نہیں دینا, بلکہ کیا کرنا, عورت کے گھر والوں کو بھی بلاؤ اور اپنے گھر والوں کو بلاؤ اور کیا کرو, پھر دونوں اپنے آپس کی بات کو بیٹھ کر کے رکھو. ان یرید اصلاح, سنو اصلاح کرنے والے, فیصلہ کرنے والے, تم اصلاح کی کوشش کرنا, رشتہ توڑنے کی کوشش نہیں کرنا. یوفق اللہ بینہما, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی نیک نیتی کی وجہ سے ان دونوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دے. اور ایسا ہوا ہے, رشتہ ٹوٹتے ٹوٹتے پھر جڑا اور زندگی اچھی گزری. تو میرے بھائیو بزرگوں, جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہو نیک نیت ہو, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بدترین انسان وہ ہے جو کسی رشتے کو توڑنے والا کام کیا ہو. چھوڑنے کا کام کرنا چاہیے, آخری حد تک کے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا, سنو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. ابھی بھی طلاق کا حکم نہیں ہوا, اب تو طلاق کتنے میں, نمک تیز طلاق ہو گئی, دروازہ دیر میں کھلا طلاق ہو گئی, وقت پر کہیں نہیں ضرورت پوری ہوئی طلاق ہو گیا, جہیز پہ سامان کم ہوگی طلاق ہو گئی, بیٹی پیدا ہو گئی طلاق ہو گئی. یہ سب ہوتے ہیں, حالات ایسے ہیں. شراب پی کر کے نوجوان طلاق دے رہا ہے, غصے میں دے رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کیا میری زندگی بنے گی, کس طرح سے حالات بنیں گے. ابھی 2-4 دن پہلے ایک عورت نے فون کیا اور فون کر کے وہ جو پوچھتی ہے, اور میں بالکل میرا شوہر سو رہا تھا اور میں اپنی بچی کو دودھ پلا رہا تھا, تو ایسے موقع پر شوہر نے 3 مرتبہ مجھ کو طلاق دے دیا, وہ نیند کی حالت میں ہے, کیا طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا کہ یہ نیند کی حالت میں اگر کوئی طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی, نیند کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. تو
میں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں شراب پی کر کے تو نہیں دیا ہے. میں نے پوچھا کہ کیا نشے کی حالت میں تھا یا بغیر نشے کی حالت میں, شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا ہے؟ تو عورت بولتی ہے کہ ہاں یہ شراب کے عادی اور شراب پی کر کے سوئے. ہم نے کہا کہ اب یہ نیند کی حالت میں نہیں ہوا بلکہ کس میں ہوا؟ یہ نشے کی حالت میں ہوا. نشے کی حالت میں اس نے طلاق دی ہے. تو میرے بھائیو بزرگو, آج تو حالات ایسے بن گئے ہیں ہمارے زندگی اور معاشرے میں, طلاق کو بچانا چاہیے اور اس کو بہت ہی احتیاط سے اپنے آپ کو سنبھل کر کے زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کہیں بھی اس کی گنجائش نہیں دے رہا ہے کہ تم شوہر ہو کر کے ظالم ہو جاؤ, اور عورت کو کبھی یہ حق نہیں مل رہا ہے تم بیوی ہو کر کے بدتمیز بن جاؤ, بیوی ہو کر کے پردے کا خیال نہ رکھو, بیوی ہو کر کے تو اپنی عزت اور عفت اور شوہر کا خیال نہیں رکھو, بلکہ اس کا درجہ ہے, اس کا درجہ ہے. اگر اسی سسٹم سے ہماری زندگی چلے گی تو خیر و برکت ہے اور اللہ راضی ہوگا اور دنیا آخرت کی بھلائیاں ملے گی. اس سسٹم سے جہاں ہم الگ ہوں گے پریشانی سامنے رہے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے سب سے اچھا بندہ میرا کون ہے. ہم سب تو بندے ہیں لیکن سب سے اچھا بندہ کون ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا دوست تو سب ہے لیکن میرا سب سے قریبی دوست کون ہے؟ کون ہے قریبی دوست؟ وہ پوچھیں گے, وہ دیکھیں گے. اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے بندے تو میرے بہت ہیں, کتنے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن میرا خاص بندہ کون ہے؟ اس کی کیا پہچان ہے؟ کیا بڑی ٹوپی لگا لینے والا خاص بندہ؟ کیا جبہ شریف پہن لینے والا خاص بندہ؟ یا کون ہے وہ خاص بندہ؟ اللہ تعالیٰ پہچان بتائے گا. کون ہے وہ میری خاص بندی جس کو اللہ نے اپنی خاص بندی کا حکم دیا ہے, یہ میری بہت اچھی بندی ہے. یہ پہچان سنیے, یہ پہچان اللہ قرآن میں بتا رہا ہے. اور وہ پہچان اگر اور وہ چیز ہماری زندگی میں ہے تو آنکھ بند کر کے کہیے میں اللہ کا بندہ, وہ میرا خالق. اور اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو ابھی اس کو حاصل کرنا پڑے گا تب بندہ بنیں گے. اس لیے بندہ ہونا آسان ہے, بندگی کرنا بہت ہی مشکل ہے. اس لیے بندگی کرنا سیکھیے اور وہ چیزیں پھر حاصل کیجیے, اور وہ نعمتیں اور وہ خوبیاں جو اللہ نے بتایا ہے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سبوں کو اپنا خاص بندہ اور بندی بنا لے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب بہت کمزور ہیں پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ تو ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے. روزی دینے والے آپ ہی, حیات و زندگی عطا کرنے والے آپ ہی, دکھ درد مصیبتوں میں ساتھ دینے والے آپ ہی ہیں. آپ کے سوا کوئی نہیں, آپ کے سوا کوئی ہم سب کا خالق و مالک نہیں ہے. اے اللہ ہم سب گنہگار و خطا کار ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, اپنے جرموں پر ہم سب نادم اور شرمسار ہیں. اے اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, خیر کے فیصلے فرمائیے, رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس مجلس قرآن کو بھی حد قبول فرمائیے, تمام حاضرین کو قبول فرمائیے, کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے, آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ دنیاوی پریشانیوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرمائیے, جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے, صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے, جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائیے. ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرمائیے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.